حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا جو مسجد کے اندر گوشہ نشین رہا کرتا تھا، ہمیشہ رب کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا، اور یہ نوجوان بادشاہ وقت عمر فاروق اعظم کو بہت پسند تھا۔ اس نوجوان کے پاس اس کا بوڑھا باپ ابھی زندہ تھا۔ یہ ہر روز نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکل کر اپنے گھر باپ سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسی راستے میں ایک عورت کا مکان پڑتا تھا جو ہمیشہ اس نوجوان کو بہکانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور اس کے حسن پر، اس کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اس پر فریبتا تھی، ہمیشہ اس کو بہکانے کے جگاڑ میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر کے اپنے گھر کے لیے باپ سے ملنے کے لیے نکلا تو نوجوان عورت جو ہمیشہ طاق میں رہتی تھی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور نوجوان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی، یہاں تک کہ نوجوان اس عورت کے بہکاوے میں آیا اور اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر پہنچے تو پہلے وہ عورت اپنے مکان میں داخل ہوئی، پیچھے سے یہ نوجوان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار تھا، یہ بھی اس عورت کے دروازے میں داخل ہونے لگا۔ لیکن جس کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت شیطان کے مکر و فریب سے بھی فرماتا ہے۔ کہتے عورت داخل ہو گئی، پیچھے سے یہ بھی داخل ہونے لگا، ابھی دروازے ہی پر تھا تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ جب یہ دروازے میں داخل ہوا تو اچانک رب کی یاد آ جاتی ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ آیت کریمہ جاری ہوتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھونا چاہتا ہے، اپنے داؤ میں پھنسانا چاہتا ہے تو اچانک وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اس گناہ کے ارتکاب سے بچ جاتے ہیں۔ اس نے آیت کریمہ پڑھی اور وہیں پر گش کھا کے اس کے دروازے پہ گر جاتا ہے۔ عورت اندر سے باہر آئی دیکھنے کے لیے، کیا بات، نوجوان کہاں رہ گیا، ابھی تک آ نہیں میرے پیچھے۔ تو اس نے آ کر کے دیکھا تو یہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہونے لگا، کہیں میرے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ دائر نہ ہو، مجھ پر کوئی الزام نہ لگانے لگے کہ میرا ہی اس میں ہاتھ ہے۔ تو اس نے اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو بلایا اور اس کی مدد سے دونوں نے مل کر اس نوجوان کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر اپنے دروازے سے اس نوجوان کے مکان کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر باپ منتظر تھا کیونکہ بیٹا ہر روز عشاء کے بعد ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی، بیٹے کی ابھی تک آمد ہوئی نہیں، جو باپ بیٹے کی آمد کا منتظر تھا تو خود گھر سے باہر نکلا بیٹے کی تلاش میں۔ تو جب دروازے پر آیا تو دیکھا اس کا نور نظر وہ جوان بیٹا دروازے پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے آواز لگائی، گھر کے باقی اور افراد بھی آئے، اس کو اٹھایا، گھر میں لے گئے۔ رات میں کسی وقت اس کو ہوش آیا تو باپ نے قریب آ کر کے بیٹے سے پوچھا، بیٹا آخر معاملہ کیا تھا، کیا ہو گیا تھا، ٹھیک تو ہے سب کچھ؟ بیٹے نے کہا، ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میں خیریت سے ہوں۔ لیکن باپ تو پھر بھی باپ ہوتا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹے آخر بتا تو صحیح تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو پھر بیٹے نے پوری رودات، پورا واقعہ بیان کیا، وہ آیت کریمہ بھی پڑھ کے سنائی، اور جب دوبارہ باپ کو پڑھ کے سنائی تو پھر بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ لوگوں نے ٹٹول کے دیکھا، حال چال جب دیکھا تو اس کی روح قبض نسری سے پرواز کر چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ رات ہی میں اس کی تجہیز و تکفین کر کے تدفین بھی کر دی گئی، دفنا دیا گیا۔ جب صبح کو دن نکلا، عمر فاروق اعظم کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو آپ تعزیت کے لیے مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا، آپ نے مجھے اطلاع بھی دینا گوارا نہیں کیا
تو بوڑھا باپ ہاتھ جوڑ کر کے معذرت کرنے لگا، حضور رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ کر سکا، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی قبر پہ گئے، کہا مجھ کو لے کر چلو اس کی قبر کے پاس۔ جب آپ پہنچے اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے کہا، اے شخص ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ جب عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا تو قبر سے آواز آتی ہے جواباً، اعطانیہا فی الجنہ، اے عمر اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے وہ دونوں باغ عطا فرما دیے ہیں۔ انسان کا ربط اور تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو تو کبھی شیطان اگر وار بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مکر و فریب سے ایک بندے کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اس لیے گناہ انسان سے ہو سکتا ہے کبھی بھی، لیکن جتنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اس کی حمایت، نصرت، اس کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ بہت سے واقعات آئیں گے زندگی میں، آپ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہیں گے لیکن رب کی مشیت کو اس کا گوارا نہیں ہوگا، یہ میرا نیک بندہ ہے، میں اس کو ادھر کیوں جانے دوں۔